جبکہ پاکستان طرح طرح کے بحرانوں کا شکار ہے. سیاسی بحران الگ ہے, اقتصادی بحران الگ ہے. ہمیں قرضوں کے اندر اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ہماری اپنا وجود جو ہے یہ رہن رکھا ہوا ہے غیر ملکی طاقتوں کے آگے. اتنے قرضوں میں ہمیں جکڑ دیا گیا. ایک ایسا ملک جس کے پاس بے شمار وسائل ہیں, جس کے پاس پہاڑ ہیں, جس کے پاس دریا ہیں, جس کے پاس سمندر ہیں, جس کے پاس صحرا ہیں, جس کے پاس نباتات ہیں, جس کے پاس جنگلات ہیں, سارے قدرتی وسائل اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اور اس قرضوں کی جکڑ بند کی وجہ سے ہم اپنے اصل مقاصد کی طرف بڑھنے کے لیے معذور ہو رہے ہیں کہ ہم در حقیقت ایک طرح سے غلام بنے ہوئے ہیں اپنے قرض دینے والوں کو. وہ ہم پر ایسی شرائط عائد کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اصل مقصد وجود سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے جس سے کہ آج ملک میں تقریباً ہر شخص پریشان ہے, اور بسا اوقات مایوسی کی حد تک پریشانی بڑھ جاتی ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں, اور بعض اوقات لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے جو اس لیے پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے کہ یہاں پر مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ان کو اس کے کوئی حل کی صورت نظر نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود میں آپ حضرات کے سامنے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تو لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ اس وقت نازل ہوئی تھی یہ آیت جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے, اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا تھا. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, آپ کے چہرے سے خون جاری ہوا تھا, اور 70 اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے, جن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ان کا کلیجہ کچا چبایا تھا ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے. یہ سارے حالات پیش آئے تھے. ان میں سے بعض صحابہ کرام اس ناگہانی حملے کی وجہ سے کچھ میدان جنگ سے پیچھے بھی ہٹے تھے. اس موقع پر قرآن کریم نے جو آیات نازل فرمائی سورہ آل عمران میں, اگر سورہ آل عمران کی اس پس منظر میں تلاوت کی جائے, تقریباً 2 یا 3 رکوع ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر نازل فرمائے, اور یہ آیت بھی اسی کا ایک حصہ ہے. وہ 2-3 رکوع کے پر میں پچھلے دنوں جب ان آیات کی ان رکوعوں کی تفسیر لکھ رہا تھا تو پہلی بار اس بات کا اندازہ ہوا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کس درجہ عظیم تھی کہ تقریباً 3 رکوع ہیں جو صحابہ کرام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلطیوں کی بھی نشاندہی فرمائی جن غلطیوں کی بنا پر غزوہ احد میں عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. وہ بھی اس کی غلطیوں کی بھی نشاندہی فرمائی. لیکن غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ 1 سے 2 مرتبہ ان آیات میں 2 مرتبہ صحابہ کرام کو عام اعلان کیا کہ لقد عفا اللہ عنہم, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جو پیچھے ہٹے تھے ان کی غلطی کی بھی نشاندہی فرمائی, لیکن ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو. اور جن لوگوں نے وہ جو ٹیلے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا دستہ رکھا تھا اور کہا تھا کہ جب تک کہ میرا صریح حکم نہ آ جائے وہاں سے نہ ہٹنا, وہ ہٹ گئے تھے. ان کے اس فعل کے اوپر باری تعالیٰ نے تنقید بھی فرمائی اور فرمایا یہ تم نے غلط کام کیا, لیکن ساتھ میں فرما دیا لقد عفا اللہ عنہم, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد
پھر بار بار تسلیاں دی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو کہ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے تم دل گرفتہ نہ ہونا، تم ان کی وجہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارے درجات میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کیے ہیں، تمہاری مغفرت کی ہے، اور اس لیے تم کو یہ شکست دی ہے تاکہ تم کھلی آنکھوں دیکھ سکو کہ کون سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں۔ یہ تقریباً 3 رکوع کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی اور اس کے اوپر معافی کا اعلان بھی کیا اور آئندہ کے لیے تسلی بھی دی، اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، اب تم کمزور نہ پڑنا اور غمگین نہ ہونا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم باقی مومن ہو تو پلہ تمہارا ہی بھاری رہے گا، کلمہ تمہارا ہی بلند رہے گا، تم آگے بڑھو گے انشاءاللہ۔ یہ محض جو قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا، یہ محض ایک تاریخ اور داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے ہر آنے والی مسلمان قوم کے لیے کہ مسلمان قوم کے اوپر طرح طرح کے بحران آتے ہیں اور وہ کمزور پڑتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو، بس ایک کام کر لو کہ ان کنتم مومنین کی جو شرط ہے اس کو پورا کر لو، وہ پورا کر لو گے تو انتم الاعلون، تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم ہی سر بلند ہوگے اور تمہارے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوں گی، تمہارے دشمنوں کی سازشیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی حکمت سے۔ لہذا یہ وقت ہر شخص کی زبان پر ہے کہ بھئی پاکستان کہاں پہنچ گیا، پاکستان کہاں پہنچ گیا، ہر شخص کی زبان پر ہے کہ ہم کتنے بحرانوں کا شکار ہو گئے ہیں،